السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہمارے سوال و جواب گروپ کے اندر ایک سوال آیا کہ ہم قرآن کریم کو بھی پڑھتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود پریشانیاں اور مصیبتیں ہم سے ختم نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں؟ یاد رکھیں، صرف نمازیں ادا کرنے سے یا روزے رکھ لینے سے یا قرآن کریم کی تلاوت کر لینے سے مصیبتیں اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتیں۔ جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہم نے لوگوں کے لیے کھڑی کی ہوئی ہوں، لوگوں کے لیے کھڑی کی جانے والی مصیبتیں اور پریشانیاں تبھی ختم ہوں گی جب ہم ان سے ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جتنے احکامات ہیں، ان احکامات کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، حقوق اللہ میں وہ کمی کوتاہی نہیں کرتا، تو لہٰذا اس کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ اپنے حقوق چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس پر مواخذہ فرمائے، لیکن جو بندوں کے ساتھ منسلک حقوق ہیں، جو حقوق العباد ہیں، وہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، پھر ہم کہتے ہیں کہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری ختم نہیں ہوتی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بندہ کسی اور بندے کو مصیبت میں ڈال کر اس بات کی خوشی نہ منائے کہ وہ اب اطمینان کے ساتھ رہے گا، بلکہ وہ بھی مصیبت اور پریشانی کے اندر گرا رہے گا۔ اگر وہ نہیں گرتا تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے لوگوں کو حقوق ادا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا انسان جب اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو اس کی مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ خود بخود ختم فرما دیتے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کو پڑھنے کے باوجود بھی پریشان ہیں تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہی ہے، جو حقوق العباد کا معاملہ ہے اس کو ادا کرنے میں ہم جو کمی کوتاہی کرتے ہیں، اس کا رزلٹ ہمیں اس صورت میں ملتا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم قرآن میں موجود دعائیں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منقول دعائیں ہم جب پڑھتے ہیں تو ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، بلکہ ان کو آزمانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آزمانے کے لیے کیا پڑھنا ہے کہ جس طرح ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر یا ہم اپنی زندگی میں بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں ڈاکٹروں سے دوائی لی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ اس ڈاکٹر سے دوائی لے کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ آگے سے ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے یار، ہم اس کو بھی آزما کر دیکھتے ہیں، یعنی اور ڈاکٹروں سے تو ہم نے دوائی لی ہی لی ہے، چلیں ایک دفعہ اس کو بھی آزما لیتے ہیں۔ جب یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس ڈاکٹر کی دوائی بطور آزمائش کے لیتے ہیں، بطور علاج کے نہیں۔ بطور علاج کے اگر ہم چیز لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفا بھی عطا فرمائے۔ اگر اس دوائی کے اندر شفا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے شفا رکھی ہے اس میں، تو ہمیں شفا ملے گی۔ لیکن ہم چونکہ اس کو آزمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پہلے سے بری حالت ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ بالکل ہم نے اللہ کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھتے ہیں، حالت پھر بھی یہ ہے کہ ہم مصیبتوں کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو آزمانے کے لیے پڑھا ہے۔
مثلا کسی نے بتا دیا کہ اگر آپ کے اوپر فلاں فلاں مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو آپ یہ صورتیں پڑھو، تو آگے سے جواب آتا ہے جی ہم نے تو بہت پڑھی ہیں، ہم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی ہے، روزانہ سورۃ بقرہ گھر میں پڑھتے ہیں، ہم نے سورۃ تغابن پڑھ لی ہے، سورہ رحمان پڑھ لی ہے، سورہ واقعہ پڑھ لی ہے، سورہ یاسین پڑھ لی ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہوتا۔ کیوں فرق نہیں ہوتا بھائی؟ اس لیے فرق نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو آزمانے کے لیے پڑھی ہے۔ اگر اس کو اس یقین کے ساتھ پڑھا ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو لوگوں کے لیے ہدایت بھی بنایا ہے اور لوگوں کے لیے شفا بھی بنایا ہے، ھدی للناس و شفا، اللہ نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت بھی بنایا اور اس کو لوگوں کے لیے شفا بھی بنایا، یعنی بیماروں کو اس سے شفا بھی ملتی ہے اور بے ہدایتوں کو اس سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ لیکن ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہم اس کو آزمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں حدیث میں سے کوئی دعا بتا دیتا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں موقع پر یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس سے استفادہ حاصل کریں، تو اس کو بھی ہم آزمانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ رزلٹ ہمارے سامنے وہی ہے، پہلے سے بری حالت۔ یاد رکھیں اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آزمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ عمل پیرا ہونے کے لیے آیا ہے۔ اطمینان اور یقین کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات نہ عطا فرمائے، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے شروع میں تلاوت کی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ انسان ہے، کیونکہ اللہ بے ہدایتوں کو، بے ایمانوں کو اور ایسے لوگوں کو جن کا یقین اللہ کی ذات پر نہ ہو، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، مسلمان ہیں، مسلمانوں گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، خود بھی مسلمان ہیں، اولاد بھی مسلمان ہے، مگر حالت یہ ہے کہ انہیں ہدایت نہیں ملی۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ گھر کے اندر پریشانی، مالی طور پر پریشان، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر کمزور۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں انہیں بھروسہ نہیں ہے۔ وہ ان کو آزمانے کے لیے کرتے ہیں۔ حقوق العباد کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حقوق اللہ کی باری ہے تب ان کو مصیبت پڑتی ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی باری ہے تب بھی انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی باری ہے تب بھی انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ انہیں ایک موت سی نظر آتی ہے کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے احکام معاملات کو چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، کیا ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے صرف ان چیزوں کے اوپر آ جائیں؟ جی بالکل۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کے اندر فرما برداری کرنے کے لیے سب کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو بھی راضی کریں اور بندوں کو بھی راضی کریں، یعنی بیک وقت وہ کام کریں جس سے لوگ بھی راضی ہوں اور وہ کام بھی کریں جس سے اللہ ناراض ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، ایک ہے کہ جس میں بندوں کی ناراضگی ہے۔ اگر ایسا معاملہ، ایسی سچویشن کے اندر ہم آ جائیں تو اس وقت ہمیں اللہ کی جو نا رضامندی ڈھونڈنی چاہیے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ بندے ناراض ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایک معاملہ ہے کہ جہاں اللہ راضی ہو رہا ہے بندے ناراض ہو رہے ہیں، بندوں کو چھوڑ دے، اللہ کو راضی کرے۔ ایک معاملہ ہے جہاں اللہ ناراض ہے، بندے راضی ہو رہے ہیں، تو بندوں کو چھوڑ دیں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے خود اس سے ناراض ہوتا ہے، بندوں کو بھی اس سے پھیر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، تو اللہ جب خود اس بندے سے راضی ہوتا ہے تو لوگوں کو بھی اس کے ساتھ راضی کر دیتا ہے۔
بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہوگا، جن پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کچھ کر لیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ بہت بڑی حرج ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کے احکامات میں نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتا ہے، تو اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے کبھی بھی وہ کام نہ کریں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھ تو لیں لیکن اس پر ہمارا عمل نہ ہو، اس کے مطابق ہماری زندگی نہ گزرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں وہ بڑھیں گی۔ اللہ نے قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت بھی رکھی ہے، بیماروں کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ دونوں چیزوں کے اندر جب ہم آئیں گے تو اللہ رب العالمین یقین اور اطمینان کی وجہ سے ہمارے اندر سے مصیبتیں اور پریشانیاں بھی ختم فرمائیں گے، اور ہمارے اندر ایمان جب پیدا ہو جائے گا قرآن و سنت کے مطابق، اور ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیاوی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اخروی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم اس کے برعکس چلتے رہے کہ اللہ کے قرآن کو بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی صرف آزمانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں اس سے کیا فائدہ ملتا ہے، اس سے کیا بہتری آتی ہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، جب آزمانے کے لیے پڑھیں گے تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ جن مصیبتوں پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں مزید ان کے اندر گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن آزمانے کے لیے نہیں ہے، یقین اور اطمینان کے لیے ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آزمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں، جب موت دے تو شہادت ایمان کی حالت میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔